بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام میرے دوستو بزرگو ماہ مبارک رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اس مبارک مہینے کی اور آج کے اس مبارک دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کو ذوق اور شوق سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ بڑی عظمت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس مہینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام رجب کے مہینے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ کچھ روزے رجب میں رکھے، اس سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے، پھر رمضان شریف تو پورے کا پورا روزوں سے بھرا پڑا ہے۔ ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام ایام بیعت کے روزے رکھا کرتے تھے۔ چاند کی 13، 14 اور 15 یہ جو 3 دن ہیں ان کو کہتے ہیں ایام بیعت۔ ان کے روزے رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کس دن کا؟ ہر پیر کا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، آقا یہ پیر شریف کو جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یہ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ پیر کا روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ امین بھائی تو مزید سمپل کر لیں۔ یا رسول اللہ پیر کا روزہ آپ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ ویسے جو کہتے ہیں کہ سرکار کے پیدا ہونے پر کچھ نہیں کرنا چاہیے، کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب بدعت ہے۔ ان سے بندہ پوچھے، اللہ کے بندو پیر شریف کا روزہ رکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آنے کی خوشی کی یا نہیں کی ہے نا؟ تو پھر جواز دے دیا کہ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے میرے غلاموں تمہیں بھی خوشی کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا ایک بندہ کہنے لگا، کہتے اصل میں تمہیں سمجھ نہیں، وہ جو پیر شریف کا روزہ رکھا تھا نا نبی کریم علیہ السلام نے، وہ ولادت کی خوشی میں نہیں تھا، وہ خوشی کا روزہ تھوڑا تھا، وہ میلاد کا روزہ تھوڑا تھا۔ میں نے کہا چلو جی آپ بتا دیں سرکار وہ کس چیز کا روزہ تھا؟ اور جی وہ شکرانے کا روزہ تھا۔ کس چیز کا تھا؟ وہ تو شکرانے کا روزہ تھا، میلاد کا روزہ تھوڑی تھا، خوشی کا روزہ تھوڑی تھا۔ میں نے کہا چلو اتنا بتا دو مجھے کہ بندہ شکریہ ادا کب کرتا ہے؟
کوئی سمجھ رہے ہیں؟ بندہ شکریہ ادا کب کرتا ہے؟ میں جو کسی منکر کو پکڑوں اور ایک لگاؤں زور کی تو وہ کہے گا شکریہ آپ کا جناب، آپ نے میری مرمت کی، آپ کا شکریہ، آپ کو یہ کہے گا نا۔ لیکن جب میں کسی کو گفٹ پیش کروں وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ خوشی کے اندر شکریہ ادا کرے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا یار تیری بات مانی، روزہ شکرانے کا تھا، نبی کریم علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھ رہے تھے، تو پھر بھی مسئلہ حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے ہیں کہ میری امت گناہ گار تھی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، وگرنہ یہ ڈنڈی نہیں چلے گی۔ حدیث کے تو الفاظ میں نے پڑھ دیے ہیں، فرمایا یوم فیہ ولدت، یہ روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اس دن میں مصطفیٰ پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے کا روزہ حضور نے رکھا ہے، تو اس لیے ہم بھی سرکار کے پیدا ہونے کا روزہ بھی رکھتے ہیں، سرکار کے پیدا ہونے کی خوشیاں بھی کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک اللہ کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے روزے کی بڑی تعریف کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کس کا روزہ ہے؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے۔ ان کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سارا سال روزے رکھتے اس طریقے پر، ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، تو یوں آپ ایک دن چھوڑ کر اگلے دن روزہ، پھر ایک دن چھوڑ کر اگلے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا اس انداز پر روزہ رکھنا بھی بڑا پسند آیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزہ کس کا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ خیر، ایام بیض کے روزے رکھنا بھی سنت، ہر پیر کا روزہ رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگوں نے ایک نواں روزہ کڈ مارے، ہاں جی ہاں، اثر کے بعد والا بھی، پھر عید والے دن کا بھی۔ بھائی عید والے دن تو روزہ رکھنا ہے ہی گناہ۔ ہاں اتنا ہے، آپ جس بندے نے قربانی کی ہے، جس بندے نے قربانی کی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس دن کے کھانے کا آغاز وہ قربانی کے گوشت سے کرے۔ اتنی بات تو ہے، لیکن اس کو روزے کا نام دینا یہ تو بات غلط ہے نا، اس لیے کہ روزہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر کب تک کھانے پینے سے رکنا ہے بھائی؟ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، صبح سے لے کر وہ رات تک، شام تک روزہ پورا کرو۔ بھائی اگر یہ روزہ ہے تو پھر شام تک نہ قربانی کا گوشت کھاؤ نہ کچھ اور کھاؤ، تو یہ روزہ عید والے دن کا تو رکھنا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ جو عید کے دن ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی کے دن ہیں، اللہ کی مہمانی کو قبول کرو، کھاؤ پیو موجے مارو۔ جو ہے سبحان اللہ کہیے۔ خیر، اللہ ہمیں روزے رکھنے والا بنائے۔ اللہ نے یہ روزوں کی دولت پچھلی امتوں کو بھی عطا فرمائی اور اس امت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم
تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیا کر دیے گئے ہیں؟ ضروری، فرض۔ بھئی روزے رکھنا لازم ہے، سمجھ آگی نا؟ میں نے ایک بندے کی زبانی سنا، استغفراللہ، جہالت کی بھی حد ہوگی۔ کسی نے پوچھا روزہ نہیں رکھیا، وہ کہنا میری ویلنے چ باں ہی میں روزہ رکھا بھکھا مرا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ایک تو اللہ کے حکم کا مذاق، ایک روزہ نہ رکھنا، ایک چوری، دوسری سینہ زوری۔ اسی طرح ایک صاحب سے میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہنے لگا جی میرے 5 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں۔ در پھٹے منہ ایسی گندی سوچ پر۔ انسان اپنی اوقات تو دیکھے، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے امر کے آگے بندہ یوں کہتا پھر اللہ کا شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے۔ بے قدرے، کسی قدر والے سے پوچھ بیٹی کی کیا عظمت ہے، کسی قدر والے سے پوچھ۔ اگر کوئی قدر والا تجھے نظر نہ آئے تو چل مدینے میں آمنہ کے لال سے پوچھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اس بندے نے اپنی دونوں بیٹیوں کی خوب اچھی طرح سے پرورش کی، خوب دین کے مطابق ان کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کا خیال کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 بیٹیوں کی اچھی طرح سے تربیت کرنے والا کل قیامت والا دن آئے گا، آنا وہاں قضا یوم القیامہ۔ فرمایا جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے قریب ہے، اسی طرح بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ بیٹا آپ کو اللہ نے عطا کیا تو بیٹی تسی کسے کوڑے کرکٹ تو چکی، جو مر جائے تو خیر نہیں، جس کی قدر نہیں۔ اللہ کے بندو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمت سے منہ موڑنا یہ کفر ہے۔ جو بندہ اللہ کی کسی بھی نعمت کی جان بوجھ کر بے قدری کرتا ہے، سمجھ آگی نا، وہ بندہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ بھائی ڈرو کہیں ایسی نحوستوں کی وجہ سے، ایسی غلط باتوں کی وجہ سے تمہارے ایمان کے دفتر سے تمہارا نام نہ کاٹ دیا جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا نا 2 بیٹیاں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 نہ ہوں 1 ہو۔ پھر فرمایا جاؤ جس کو اللہ 1 بیٹی دے اس کی صحیح طرح سے تربیت کر دے، بڑی ہو جائیں تو شریعت کے مطابق ان کی شادی کر کے رخصت کر دے۔ فرمایا وہ بھی جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ السلام کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے اور سرکار اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ بیٹیوں سے یوں پیش آنا یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا کئی مرتبہ کہ سرکار نماز پڑھاتے تھے تو سرکار کے نواسے حضرت امام حسن یا حسین آ جاتے تو حضور ان کو بٹھا لیتے، اٹھا لیتے نماز کے اندر ہی۔ سرکار سجدے میں تشریف لے جاتے تو نواسے اوپر چڑھ جاتے تو سرکار ان کی خاطر سجدہ لمبا فرما دیتے تھے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی پاک جن کا نام
ہے حضرت زینب۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی سرکار کے غلام حضرت ابو العاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رکھا حضرت امامہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نواسی حضرت امامہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھنے لگتے تو سرکار کی نواسی حضرت امامہ سرکار کے پاس آ جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت امامہ کو، اپنی نواسی کو نماز کے اندر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے محبوب اللہ کی نماز ادا فرماتے تھے۔ توجہ ہے بھائی، بیٹیوں سے تو پیار کرنا سنت ہے ہی ہے، میرے آقا تو اپنی نواسیوں سے بھی یوں پیار کرتے تھے۔ اچھا سرکار نے ایسے اٹھا لیا نا، نماز ہو رہی ہے، جب سرکار رکوع میں جاتے تو اپنی نواسی کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ سرکار گھٹنے پر رکھتے اور ایسے رکوع کرتے، پھر حضور رکوع سے کھڑے ہوتے، نواسی کو اٹھایا ہوا ہے، جب سجدے میں جاتے تو حضور ان کو ایک سائیڈ پہ بٹھا دیتے، سجدہ کرتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، دو سجدے کر کے اگلی رکعت کے لیے حضور کھڑے ہوتے تو اپنی نواسی کو اٹھا کر پھر سرکار ایسے اٹھا لیتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب قدر پوچھو بیٹیوں کی، نواسیوں کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہیں۔ اور آج لوگ شکر ادا کرتے ہیں، جی شکر ہے ساٹھی تھی کوئی نہیں، یہ تو جس کو رحمت نہ ملے اس کو تو رونا چاہیے، اس کو تو پٹنا چاہیے، رونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے رحمت سے محروم کر دیا۔ لیکن وہ چوڑا ہوتا پھر رہا ہے، جی میں بیٹوں والا ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جی۔ خیر بات چلی تھی کہ لوگ اللہ کے حکموں کا، اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں رمضان کے روزے اس لیے رکھوں میری ویلن چ بائی، میں کیوں روزے رکھوں؟ کچھ کہتے ہیں جی میں روزے رکھوں کیوں؟ میں نے کوئی سزا ہے؟ میں نے کوئی بھوکے مرن دا چاہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی تجھے اللہ کی قدرتوں کا پتہ نہیں، پھر اگر اللہ بھوکا رکھنا چاہے نا تجھے تو نعمتوں کی کثرت کے باوجود بھی اللہ تجھے بھوکا رکھ سکتا ہے۔ تیرے پاس طرح طرح کے رزق کی فراوانی ہو، ہر چیز تیرے پاس موجود ہو، لیکن اللہ تجھ سے کھانے کی توفیق چھین لے، یا تیرے منہ کو اللہ بے ذوق کر دے، کسی چیز کا ذائقہ نہ آئے، ذوق ہی نہ آئے، یا پھر قیامت والا دن آئے گا کچھ لوگوں کو اللہ بھوک اور پیاس کی سزا دے گا، وہ اگر 7 سمندر جتنا پانی بھی پی جائیں، ہڑپ کر جائیں، پھر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ پیاس کی سزا بھی اللہ نے کئیوں کو دینی ہے، کئیوں کو بھوک کی سزا بھی دینی ہے۔ تو بھائی یہ نہیں اترانا چاہیے، اس طرح کے الفاظ نہیں بکنے چاہیے کہ مجھے کوئی سزا ہے میں بھوکا مروں، میں روزہ رکھوں، نہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کی بارگاہ کا وفادار اور عاجز بندہ وہی ہے جو اپنے مالک کے حکم کو سر جھکا کر بجا لاتا ہے، آگے سے چو چراں نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اپنے حکموں کو ادب اور احترام سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سارے کہہ لیں
او ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے اللہ نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کی برکت سے پاک صاف بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا پتہ چلا یہ تقوی کی دولت تب نصیب ہوگی جب بندہ روزے کا پابند ہوگا۔ روزہ ایک نہ رکھے تو بندہ کہے جی میں بڑا پاک صاف ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، میں بڑا حاجی نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ تو کیسا پرہیزگار ہے؟ پرہیزگاری کی نعمت تو ملنی تھی روزے سے، روزہ تو نے رکھا نہیں، پھر تو کہتا ہے جی میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں۔ یہ تیرا کیسا تقوی ہے جو تجھے اللہ کا حکم ماننے پر مجبور نہیں کرتا؟ اللہ ہمیں اپنے احکام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف کے روزے رکھیں میرے بھائی۔ اگر کوئی غفلت میں ہے تو یاد رکھیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیا، ایک روزہ، بعد میں وہ کہتا ہے یار ہوئے 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 غلطی ہوگی، چلو روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا ہوں، رمضان کے بعد روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے تو قصر پوری ہو جائے گی؟ نہیں، 2 رکھے تو 100 رکھے تو سال رکھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بدلے کے اندر، اگر وہ سارے زندگی روزوں کا اہتمام کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جان بوجھ کر چھوڑا گیا ایک روزہ، اس کے بدلے میں ساری زندگی کے روزے رکھنے سے بھی اس کے قصر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو جو بندہ ایک روزہ چھوڑتا ہے اس کا ذرا سوچنا چاہیے وہ اپنا روحانی کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مالی نقصان اور ایک ہوتا ہے روحانی نقصان۔ اتنا بڑا خلا پیدا ہوا، اتنا بڑا اس کا نقصان ہوا کہ اس کے ازالے کے لیے ساری زندگی کے نفلی روزے بھی رکھ لے تو بھی اس خلا کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا خلا ایک روزے سے ہوتا ہے، تو جس نے سارے روزے ٹپا دیتے ذرا سوچنا چاہیے وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اچھا یہ تو روزہ چھوڑنے کا نقصان ہے، روحانی نقصان۔ روزہ چھوڑنے کی سزائیں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اب روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب۔ اچھا ایک ہوتا ہے حساب، گننا، کتنے کمائے، کتنے خرچ کیے، کیا لیا کیا دیا، یہ کیا ہے؟ حساب۔ اور ایک ہوتا ہے احتساب، اتنے کمائے، حلال کے کتنے ہیں، شبہ والے کتنے ہیں، اتنوں سے آج باتیں کی، ملاقاتیں کی، شریعت کے اندر رہ کر باتیں کی، ملاقاتیں کی، یا شریعت کی حدوں کو توڑ دیا، گالم گلوچ کی۔ اچھا یہ کھایا، جائز کھایا، ناجائز کھایا، حلال کھایا یا حرام کھایا، اتنا خرچ کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کیا یا اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کیا۔
تو یوں اپنی جمع پونجی کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی آمدنی کا، اپنے خرچ کا شرعی جائزہ لینا کہ کیا جائز تھا، کیا ناجائز تھا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتساب۔ تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ ساتھ حساب کتاب بھی کرتا رہا، میں نے روزہ رکھ کے گالی تو نہیں دی، میں نے روزہ رکھ کر لڑائی تو نہیں کی۔ ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں، پتہ نہیں ہماری بد نصیبی کہیں یا محرومی کہیں، ہماری مسجد تو دنگل بنتی جا رہی ہے، یہاں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، وہ اس کے گلے پڑ رہے، اتنا شور شرابہ، ان پہلوانوں کو روڈ پہ چھوڑ دینا، جاؤ اپنا شوق پورا کر لو تو شاید چپ ہو جائیں، لیکن مسجد کے اندر ان کے خون کو کچھ زیادہ گرمی چڑھتی ہے۔ جو ہے وہ اپنے سینے میں خود غور کر لے۔ میں کسی کا نام لے رہا ہوں، بولیں، اگر میں ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اوے اگر تو ہے تو تو بھی غور کر، اگر آپ میں سے کوئی ہے تو غور کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، مسجدوں میں دنگا فساد ہوگا، مسجدوں میں اپنی انا کی، اپنی ذاتی لڑائیوں کی جگہ وہ مسجد کو بنا لیں گے۔ مسجدوں میں کتنی، ہمارے ہاں تو بالخصوص سوچنا چاہیے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، ذرا سوچ، مجھے اپنا بدخواہ یا دشمن نہ سمجھنا، میں دین مصطفیٰ کا پیغام لے کر تجھے روشنی دے رہا ہوں۔ یاد رکھ میرے آقا کا فرمان ہے قیامت کی نشانی ہے لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، کئی تو خود قیامت کی نشانی تو نہیں بن رہا؟ توجہ ہے؟ جو مسجد میں دنیا کی ایک بات کرے، دنیا کی باتیں مسجدوں میں شروع کر دے، اس کی تو 40 سال کی ہوئی ضائع ہوتی ہے۔ تو جو مسجدوں میں لڑائیاں کرے، سوچنا چاہیے، اللہ نے تیری نمازیں بعد میں دیکھنی، تیرا اخلاق پہلے دیکھنا ہے، تیرے روزے بعد میں دیکھنے ہیں، تیری زبان کے اندر کتنی مٹھاس تھی یا کتنا زہر تھا، یہ اللہ نے پہلے دیکھنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان پکا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو جدے کولو نہ امام بچے، نہ مقتدی بچے، نہ وڈا بچے، نہ چھوٹا بچے، اس کو سوچنا چاہیے وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے۔ بھائی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے تو لہذا تو تیرے اندر تعلیم بھی وہی جھلکنی چاہیے جو میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بھائی دنیا داری کے معاملات سب کے ساتھ ہیں، کاروبار، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، رشتہ دار، ناراضگیاں، لین دین، دکانداری کس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کو میٹھا بول بولنا بہت ہی پسند ہے۔ اچھا میٹھا بول وہ جو دل سے ہو، ایک ہوتا ہے میٹھا لگانا، وہ نہیں میں کہہ رہا کسی کو خواہ مخواہ چکنا میٹھا لانا، تو تا بڑی شے کر کے اگلے سے کام نکلوا لینا، وہ بات غلط ہے۔ میٹھا بول مطلب نرمی سے بات کریں، اخلاص سے بات کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر تاجر نرمی سے گاہک سے پیش آتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ دیکھنا ہے تو دنیا داری نا، آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ جوتا بیچ رہے ہیں، آپ چینی بیچ رہے ہیں، آپ سبزی بیچ رہے ہیں، کسی نے آ کر پوچھا بھائی ریٹ کیا ہے، آپ نے کہا اتنا، اس نے کہا وہ فلانا تو اتنے دے رہا ہے، جا پھر اس کے لے ادھر کیا لینے آیا۔ بھائی اس طرح کر کے کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ میٹھے پیار کے بول بولو، اسے کہو ٹھیک ہے بھائی تجھے وارہ آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو جہاں سے تیرا دل مانتا تو وہیں سے لے لے۔ ذرا آپ خود بھی سوچ رہو اگر سستا ملتا ہوتا تو توڑے کو لامب لینا آنا سی،
ٹھیک ہے نا؟ گاہک صاحب بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا، خواہ مخواہ اگلے کا ریٹ خراب کرنے کے لیے وہ اتنے کا دے رہا ہے، وہ اتنے کا دے رہا ہے۔ بھائی یہ کاروبار کوئی چیز لینے میں یا دینے میں جھوٹ کا سہارا لیں گے تو آپ کی روزی جو ہے نا، روزی اس کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی۔ قسم سے، جھوٹی قسم سے یا جھوٹ بولنے سے جو آپ نے رزق کمایا ہے اس کے اندر سے برکت بولیں اٹھ جائے گی۔ آپ جمع کرتے رہیں گے، پتہ لگے گا وہ بل اتنا ہے پڑا ہے، تو گیس کتنا پڑا ہے، تو دوائی کتنے بڑے پڑے، تو دودھ کتنے بڑے پڑے ہیں، یار فلانے کتنے بڑے پڑے، تو کھاد سپرے کتنے بڑے پڑے ہیں۔ او قاری صاحب کی کریے، پوری نہیں ہوندی۔ بھائی آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ، فراڈ، دو نمبری، ٹھگی لگانا چھوڑ دو، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس تھیلے پیسوں کے بھرے آ جائیں۔ برکت کا مطلب میرے دوست یہ ہوتا ہے اللہ تھوڑے کو ہی پورا فرما دے گا۔ سمجھ آئی نا؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے کم تنخواہیں امام مسجد کی ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب نہ کہو جی میں نے سنان لگا، اتفاقی بات ہے جی، آپ بھی سامنے آ گئے۔ لیکن کبھی امام صاحب نے دھرنا دیا؟ آپ نے کہیں پڑھا اماموں کا دھرنا ہو رہا تھا، مولویوں کا دھرنا کیوں ساڑھی تنخواہ کاٹے؟ کبھی سنا؟ نہیں نا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، جائز کام ہے نا، بچے پڑھاتے ہیں، جائز کام ہے نا، اذانیں نمازیں جائز کام ہے نا، کیونکہ ان کا کام بالکل حلال ہے۔ 8 ہو امام کی تنخواہ، پوچھو کیا حال ہے، کہے گا جی اللہ کا شکر ہے۔ 12,000 ہے، سناؤ جی کیسا گزر رہا ہے، کہے گا جی اللہ کا شکر ہے۔ 16,000 ہے، کیسا حالات ہیں جی، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے ویسے زندگی میں میں نے تو نہیں دیکھا کوئی امام شکوہ کر رہا ہو، ہائے میری پوری نہیں ہوندی۔ یہ تو کہہ دے گا تنخواہ تھوڑی ہے، لیکن یہ نہیں کہے گا پوری نہیں ہوندی۔ کیوں؟ وہ پوری کرنا اللہ پوری کرنی جانتا ہے۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے، لاکھ تنخواہ ہے۔ اب میری مسجد سے اس وقت 16,500 ہے، میرے بھائی سرکاری نوکریوں والے، ہماری آدھا مربع زمین ہے، وہ ساری کی ساری میرے بھائیوں کے پاس ہے، نہ ٹکا مجھ سے لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ سرکاری تنخواہ 80,000 تنخواہ ہے، اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یار پیسے شیسے ہیں ذرا دیوے نا، کم نہیں چل رہا۔ توجہ ہے؟ پتہ چلا مصطفیٰ کے دین کے خادم بنو، دین کی طرف آؤ تو صحیح، انشاءاللہ کدی کانڈ نہیں لگے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم آپ دین مصطفیٰ کی طرف آئیں، رزق آپ کے پیچھے نہ دوڑے، مجھے مصطفیٰ کا نوکر نہ کہنا۔ باتیں تو نہیں کرنی چاہیے جگ رہی تھی یا ہٹ رہی تھی، لیکن سنا دوں ایک بات، چلے جی دین کی برکت بتانا چاہتا ہوں۔ میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی، یہ 4 مہینے کی ہو چکی ہے، گھر والی کا آپریشن بھی تھا، آپریشن کے فی الفور بعد وہ شدید بیمار ہوگی، آپریشن کے خرچے، دوائیوں کے خرچے، یہ وہ دودھ، ہماری دودھ کا اتنا خرچہ بنا پڑا ہوتا ہے، پہلے آتی آدھی تنخواہ تو دودھ والے کو دے دو، آدھی اسماعیل بھائی کو دے دو، لیکن وہ مالک پوری کرتا ہے الحمدللہ۔ اچھا ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اچھا میں بیٹھا تھا پریشان، اچھا میں اپنی پریشانیاں نا، میری عادت نہیں رشتہ داروں کو فون کر کے، دوستوں کو فون کر کے یار کی کرنا کچھ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم ہے میری عادت ہی نہیں کسی کو پریشانی بتانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فیض ملا ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنا سارا غم پیتے تھے۔ میں اپنی پریشانی اپنے دل میں رکھتا ہوں، اپنے رب سے شیئر کر لیتا ہوں، مولا تو جانتا ہے۔ اچھا شدید پریشانی میں تھا، ٹینشن تھی کہ آگے اتنے معاملات ہیں، کیا کروں، جیب خالی تھی۔ تقریباً 9 بجے مجھے کال آئی ایک بندے کی، کہتے ہیں جی انڈیا حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ کے بیانات سنتا ہوں۔ میں نے کہا جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، امریکہ میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا جی اچھا جی بڑی بات ہے۔ کہتا ہے جی میرا دل کرتا ہے آپ کو کوئی گفٹ پیش کروں۔ میں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا کوئی نقدی۔ تو اس نے مجھ سے آئی ڈی کارڈ لیا، 1,12,000 روپیہ مجھے سینڈ کر دیا۔
میں نے آج تک اس بندے کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے کس کس کے دل میں کیسے کیسے دین کے لیے محبت ڈال دینی ہے، آپ کی طرف لوگوں کے دل موڑ دینے ہیں، بشرط ہے تو مصطفیٰ کا بن۔ یہ جتنے میرے مقتدی بیٹھے ان میں سے کوئی ایک بتا دے میں نے کبھی ان کے سامنے رونا رویا ہو، آئے میں مر گیا، میرے کو پیسے کونی ہے، میرے کو فلاں فلاں فلاں، نہ میں نہیں رونا روتا، میں اپنے رب سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہوں۔ میرا رب خدا کی قسم ہے ایسے دروازے کھولتا ہے، میرا ایمان اپنے رب پر ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی۔ تو آپ بھی اپنے رب سے لو لگاؤ اور دین کی خاطر آؤ، خدا کی قسم ہے اللہ آپ کی وہاں سے پوری کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے غیب کے راستے کھولتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ کدے سوچا سی انڈیا پاکستان ہماری پاکستان کی حکومت اور انڈیا کی حکومت اٹ کتے دا ویر، اتنی لڑائیاں ہیں، لیکن اللہ نے انڈیا والے کے دل میں ڈال دیا کہ چل پاکستان میں مصطفیٰ کا نوکر ہے، چل اس کی مدد کر۔ یہ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے، ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نا۔ تو بھائی آپ بھی اللہ کی راستے کی طرف آؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کی طرف آئے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میں اللہ کو اکیلے یاد کرتا ہے میں اللہ بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں، جو بندہ بندوں کے اندر بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کرتا ہے میں اللہ فرشتوں کی محفل لگا کر ان کے سامنے اپنے بندے کو یاد فرماتا ہوں۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اوے میرے بندے تو میری طرف آ، میری بارگاہ کی طرف آ، اے میرے بندے اگر تو میری طرف ایک گٹھ آئے گا، ایک بالشت آئے گا تو اللہ فرماتا ہے میں ایک بازو کے برابر تیری طرف آؤں گا، اگر تو ایک بازو کے برابر میری طرف آئے گا اللہ فرماتا ہے میں 2 بازو کے برابر تیری طرف آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یہ مشکات کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے فرامین لکھے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے اوے بندے تو آ سہی میری طرف، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑی لگا کے آئے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو بھائی روزے کو سزا یا جرمانہ یا ٹیکس یا میں بھوکا مرا میری ویلنے جبائی میں کیوں روزے رکھا، جو نادان مسلمان اس طرح کی غفلت کے اندر آ کر اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں میں آپ کو کہوں گا اوے مسلمان کبھی آ تو صحیح اپنے رب کی خاطر روزہ رکھ کر دیکھ تو صحیح، پھر یاد رکھنا میرے آقا کا فرمان ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولیں 2۔ ایک کا تو روزانہ تجربہ کرتے ہیں اور ایک پر الحمدللہ یقین ہے کہ وہ بھی ہوگی۔ 2 خوشیاں کون سی؟ فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت، ہاں بھئی جب سارا دن بھوکا رہے کہ روزہ کھولتے ہو تو افطار کے وقت خوشی بھی دلی سکون بھی اور کھانے پینے کا لطف بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا؟ تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کے وقت، اللہ کے دیدار کے وقت ہوگی۔ اللہ خیر بات ہماری چل رہی تھی، سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رکھے۔ احتساب کیا ہے میں نے بتا دیا، یہ آپ نے کمایا جائز کمایا یا ناجائز کمایا، جو کھایا وہ حلال کھایا یا حرام کھایا، کسی سے ملاقات کی تو صحیح تھی یا ناجائز تھا آپ کا ملنا کسی سے، کسی
کسی سے لین دین کیا، جائز کیا یا ناجائز کیا، اپنے کاموں کو شریعت کے آئینے میں دیکھ کر چیک کرنا، میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا۔ فرمایا جو اس طرح جائزہ لے کر رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لیا اللہ کی رضا کے لیے رکھا یا لوگوں کے اندر واہ واہ کرنے کے لیے، بھئی میں روزے دار ہوں، میں بڑی شے ہوں، پتہ لگے ممی روزے رکھنا اس لیے رکھا تو پھر ضائع نہ۔ روزہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر روزے کے جو تقاضے ہیں، کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کو برا نہ کہے، کسی کی برائی نہ سنے نہ کرے۔ فرمایا جس نے اس طرح سے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو اس طرح سے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے اگلے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ رکھ کر اپنے دل، زبان، نگاہ، کان اور آنکھ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے جب تم نے روزہ رکھا ہو نا تو کوئی لڑے تو آگے سے صبر کرو، زیادہ کرے تو اسے کہہ دو یار میرا روزہ ہے۔ اگر وہ زیادہ ستا رہا ہو تو آگے سے کیا کہہ دو؟ میرا روزہ ہے۔ اللہ کرے گا اگر اس کو حیا نصیب ہوئی تو ہو جائے گی، حیا کر جائے گا یار روزہ دار ہے یار کچھ مجھے سوچنا چاہیے۔ تو یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو روزہ دار آگے سے کوئی مزاحمت نہ کرے، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن روزہ دار کو خصوصاً پرہیز کرنا چاہیے گالم گلوچ سے، چغلی سے، غیبت سے۔ اگر روزہ رکھ کر یہ سارے کام بندہ کرتا رہے تو یہ صرف بھوکا رہنا ہے، روزہ نہیں۔ حدیث شریف سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے روزے رکھو۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے روزہ افطار نہیں کرنا، جب تک میں نہ کہوں تم نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ واہ کیا شانیں ہیں سرکار کی۔ پنجو پلا لے ہو میں توڑا مولوی صاحب آئے روزہ رکھے نا، جب تک میں اجازت نہ دوں روزہ نہ کھولنا۔ کیا خیال ہے میری اتنی ویلیو ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے جناب تو آپ دا روزہ بوئیں ڈاک تیری مرضی، جب ٹائم ہوگا ہم نے تو کھولنے۔ میں زیادہ کہوں گا آپ کہیں گے بھئی آنے والی تھانتے رہے، تو کون ہوتا ہے شریعت کے اندر دخل کرنے والا؟ جب رب نے کہہ دیا سورج غروب ہو تو کھول لو، بس ہم بھی کھول لیں گے۔ میں پابندی نہیں لگا سکتا لیکن اللہ کے محبوب آئے فرمایا روزہ رکھو جب تک میں اجازت نہ دوں روزہ نہیں کھولنا۔ اچھا جی لوگوں نے روزے رکھے، صحابہ نے روزے رکھے، مغرب کا وقت ہوا، اذان ہوگی، غلام آنے لگے، آقا اجازت ہے روزہ کھول لوں؟ فرماتے ہاں کھول لو۔ دوسرا آگیا آقا اجازت ہے روزہ کھول لوں؟ صحابہ نے نہیں کہا کہ اذان ہوگی نا، سرکار اجازت دیں گے، اجازت ہے آقا روزہ کھول لیں، افطار کر لیں؟ فرمایا ہاں کر لو۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا تو وہ تو اپنے گھر میں ہیں، ان کی طرف سے میں اجازت مانگنے آیا ہوں، میری بیٹیوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول لیں؟ اجازت ہے؟ تو سرکار نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، وہ صحابی ادھر سے آ گیا، آقا میری بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا ہے، اجازت ہے وہ روزہ افطار کر لیں؟ سرکار نے پھر رخ ادھر کر لیا، وہ ادھر سے آئے تو سرکار نے فرمایا نہیں ان کا روزہ ہے ہی نہیں، ان کا روزہ نہیں ہے۔ فرمایا ان کا روزہ نہیں ہے، آقا رکھا ہے انہوں نے؟ فرمایا انہوں نے روزہ رکھ کر کسی کی چغلیاں کی ہیں، کسی کی غیبتیں کی ہیں، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ تو یہ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کسی مسلمان بھائی کی چغلی کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔
تو قرآن یہ کہتا ہے، فرمایا انہوں نے غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، انہوں نے تو اپنے مردے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے، ان کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر ان سے کہو کہ وہ کیا کریں، الٹی کریں۔ وہ گھر گئے اپنے جا کر اپنی بیٹیوں سے کہا تم نے آج کسی کے بارے میں کوئی باتیں شاتیں کی ہیں؟ کہاں آج محلے دار نہیں آئی تھی ہمارے پاس، تو ہم شروع ہو گئی فلانی ہیں جتے فلانا ہیں جتے فلانی ہیں جتے فلانا ہیں، ہم کرتی رہی ہیں باتیں۔ فرمایا ذرا کیا کرو نا۔ صحابی نے ان سے کہا کیا کرو، انہوں نے کیا کی، الٹی کی تو اندر گوشت کے ٹکڑے موجود تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ایک یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر چغلیاں کریں، غیبتیں کریں، گلے شکوے کرنے تو یہ روزے کو ضائع کر دے گا، روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، مجھے تو سامنے بیٹھنے والے بندوں کے روزے کی حالت معلوم نہیں۔ واہ مدینے کے تاجدار، واہ آمینہ کے لال، تیری عظمت پر قربان جاؤں، جو سامنے بھی نہیں آئے سرکار ان کی گفتگو کو بھی جانتے ہیں، ان کے روزے کی کیفیت کو بھی سرکار جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا شان ہے سرکار کی۔ سرکار کو اللہ نے لوگوں کے دلوں کے حال کا علم عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے تو نہیں نا، اللہ نے سرکار کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ ساری کائنات کے لیے رحمت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کائنات کی ہر شے پر مہربانی کرتے ہیں، رحمت بولو کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کیا ہے؟ رحمت لل بولو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ساری کائنات کی ساری چیزوں پر رحم کرنے والا بنایا، مہربانی کرنے والا بنایا، کرم کرنے والا بنایا۔ ماننا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام زندہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے فضل سے کائنات کے ہر چیز کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ کیونکہ جب تک اگلے کے دکھ کا علم نہ ہو اس دکھ کو ٹالا جا سکتا، اس پر مہربانی کی جا سکتی۔ مثلا مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی درد ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے، جب تک میں بیان ہی نہ کروں اگلا بندہ میرے دکھ میں میرے کام آ سکے گا؟ بولیں نہیں آ سکے گا۔ جب تک اس کو علم نہیں میرے دکھ میں میرے کام
کام نہیں آ سکتا؟ تو سرکار امت کے دکھوں میں امت کے کام آتے ہیں کہ نہیں؟ ساری امت پر مہربانی کر رہے ہیں نا، تو پتہ چلا رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کو ایک غلام کے حال کی خبر بھی ہو اور پھر دکھ کو جان کر دور کرنے کی پاور بھی مصطفیٰ کو ہو۔ توجہ ہے؟ اس لیے تو ہم گج وج کے سرکار کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی نظر کے اندر بھی بڑی پاور رکھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کے دل کے احوال کو جان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات بھی سن لیں، سرکار دلوں کے حال جانتے بھی ہیں اور دلوں کے جو کوڑ ہوتے ہیں نا، کوڑ ان کو بھی دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے جی ساری کائنات میں مجھے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں لگتا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کافر تھا نا، یہ بول بولا کہتا جی ساری کائنات میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ میرے لیے کوئی نہیں۔ سرکار تو پھر طبیبوں کے طبیب ہے نا، فرمایا گیا آنا گیا۔ سرکار نے یوں کر کے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر سینے پر مارا، فرمایا اب بول، فرمایا اب بول۔ کہتا ہے جی اللہ کی قسم ہے ساری کائنات میں مجھے آپ سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں لگتا۔ میرے دل میں کسی کا بغض ہو میں تو ہاتھ مار کر دور نہیں کر سکتا۔ واہ مدینے کے تاجدارا، تو دلوں کے احوال سے باخبر بھی ہے۔ اللہ کی عطا ہے نا، اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے آپ کو دلوں کے حال کا علم بھی عطا فرمایا اور دلوں کے بغض کینے کوڑ کو دور کرنے کی بھی طاقتیں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ ایک حدیث سن لو پھر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرے گا، حضور کے اوصاف بیان کرے گا، حضور کی نعتیں بیان کرے گا، فرمایا لم ار مثل قبلہ ولا بعدہ، اس بندے کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضور جیسا سونا پیارا نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آ سکتا ہے۔ اوہ سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔